سے اس سورہ کو سورہ ہجر کہا جاتا ہے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ سے پلٹ رہے تھے۔ اس مقام پر کچھ لوگوں نے یہاں سے پانی لے کر آٹا گوندا اور روٹیاں پکانے کی تیاری میں تھے اور ہنڈیائیں ابالیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع فرمایا کہ یہ تو تباہ شدہ قوم کے کنویں ہیں، اللہ رب العزت کی لعنت اور پھٹکار ان پہ اتری ہے، لہٰذا یہ گوندا ہوا آٹا چوپایوں مویشیوں کو کھلا دیا جائے اور ان ہنڈیاؤں کو الٹ دیا جائے۔ آغاز اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ کا اس بیان سے کیا ہے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ بسا اوقات وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ یہ چاہیں گے کہ کاش وہ کسی درجے کے مسلم ہوتے۔ دو اس کے مطلب اہل علم نے بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا میں اللہ رب العزت نے جب جب مسلمانوں کو فتوحات سے نوازنا ہے تو تب تب کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلم ہوتے تو یہ فتح، شرف، عزت اور یہ برتری اور یہ غلبہ ہمیں بھی میسر آتا ہے۔ دوسرا معنی اس کا عقبہ اور آخرت کے حوالے سے ہے کہ کل کلاں ایمان اور اسلام کی بنیاد پر جب مومنوں اور مسلموں کی عزت افزائی ہوگی اور ان کی آؤ بھگت ہوگی اور ان کا اعزاز و اکرام ہوگا تو تب وہاں کافر خواہشیں کریں گے ہائے کاش ہم بھی کسی درجے کے مسلم ہوتے۔ پھر کفار کا پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہنا کہ اے وہ شخص جس پہ ذکر اتارا گیا ہے تو دیوانہ و مجنون ہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی نسبت سے اور صاحب قرآن کی نسبت سے کفار کے اس اعتراض کو ذکر فرمایا۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور انہوں نے کہا ارے وہ شخص جس پہ ذکر اتارا گیا ہے یقیناً تو البتہ دیوانہ ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی بھی پیغمبر سے جنون اور دیوانگی کی نفی کی ہے۔ وہ فہمیدہ اور چنیدہ اور اللہ کے مصطفیٰ اور چنے ہوئے اور بہترین استعداد اور صلاحیتوں کے مالک لوگ تھے۔ روئے زمین کے بہترین اشخاص اللہ رب العزت نے پروفٹ ہوڈ کے لیے، پیغمبری کے لیے، نبوت اور رسالت کے لیے انہیں چنا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ذکر اترا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس ذکر کو اتارنے والے بھی ہم ہیں اور اسے سیکیور کرنے والے ہیں، اسے محفوظ کرنے والے اور اسے شیاطین کے حملے سے بچانے والے بھی ہم ہیں۔ اللہ رب العزت نے حفاظت قرآن کے اور صیانت قرآن کے کئی بندوبست اور انتظامات فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ محض کسی کاغذ کے ٹکڑے پر یا کسی چمڑے کے قطعے پہ یا کسی درخت کے پتے پہ ہی نہیں لکھا گیا، بلکہ فرمایا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون۔ قرآن تو ایمان والوں کی چھاتیوں میں دمکتی چمکتی آیات کی شکل میں نقش ہے، ظالم ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے لیے کروڑوں چھاتیاں، اس کے لیے بے شمار سینے وقف ہوئے۔ اللہ رب العزت کی کتاب کو اللہ رب العزت نے بئی شکل بھی سیکیور و محفوظ کیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمانوں میں برج بنائے ہیں، وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور ہم نے انہیں دیکھنے والوں کے لیے بڑا ہی اٹریکٹیو، دلکش اور مزین بنایا ہے۔ اور إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ، مگر وہاں سے جو سمع کی یعنی باتوں کو چوری کرنا چاہے گا، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ، تو اس کے پیچھے ایک سلگتا ہوا چمکتا ہوا شعلہ اس کے تعاقب میں، اس کے عقب میں آئے گا۔ بس اوقات آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے ایک چنگاری آسمان پر برآمد ہوتی ہے اور پھر وہ بجھ جاتی ہے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ ایک نجومی یہاں بیٹھتا ہے، شیاطین اس پر چڑھتے چڑھتے آسمانوں تک، بادلوں سے اوپر تک چلے جاتے ہیں، ملأ الاعلیٰ کے فیصلوں میں سے کچھ چرانا چاہتے ہیں، تو شہاب ثاقب یا شہاب مبین، یہ شعلہ ان شیاطین کا پیچھا کرتا ہے اور وہ جو سرقہ یا چوری کرنے والا شیطان ہوتا ہے اس کو جلا کے یہ خاکستر کرتا ہے۔ جلتے جلتے وہ نیچے والے شیطان کو بتاتا ہے، یوں آسمانی ایک سچ ان تک پہنچتا ہے، تو پھر یہ نجومی 99 جھوٹ ملا کے اس ایک سچ کے ساتھ 100 باتیں لوگ پھر اس کی مان لیتے ہیں، اور یوں
مگر اللہ رب العزت نے اپنی وحی کو اور ذکر کو اس سارے سسٹم میں یہ بیان فرمایا کہ میں نے آسمانوں کو زینت بخشی. ستاروں کا ایک تو فنکشن یہ کہ یہ آسمان دنیا کی زینت ہیں، مگر ایک فنکشن یہ ہے کہ جو چوری کرنے کے لیے، باتوں کو سننے کے لیے اوپر اٹھے جائے گا تو اس کو ٹوٹ کر شعلہ شرارہ بن کے اس کو خاکستر کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ان کا ایک فنکشن، ان کا ایک عمل، ان کا ایک کردار یہ بھی بتلایا ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اصحاب الحجر کا اور لوط علیہ السلام کی قوم کی بربادی کا یہاں پر ذکر فرمایا، اور پھر اپنے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے یہ قرآن. بیشتر بات سورہ الحجر میں قرآن اور ذکر کی مناسبت سے ہے. فرمایا آپ کہیے کہ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، لوگوں میں تمہیں کھلا ڈرانے والا ہوں اس عذاب جیسے عذاب سے، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا ہم نے بانٹنے والوں پہ نازل کیا. الذین جعلوا القرآن عضین، وہ جنہوں نے قرآن کو گروہ کیا، قرآن کو بانٹا، تقسیم کیا، کچھ کو مانا کچھ کو نہیں مانا. جیسا ہم نے ان پہ عذاب نازل کیا، آپ جو قرآن مجید کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں ان کو بھی کہیے کہ میں آپ کو اس طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں. یعنی یہاں دراصل تورات مراد ہے کہ جس طرح یہود کتاب کے بعض حصے کو مانتے تھے اور بعض حصے کو نہیں مانتے تھے، تو اللہ رب العزت فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. کیا جزا ہے اس کی جو کچھ مانے اور کچھ چھوڑ دے، سوائے اس کے کہ دنیا میں وہ رسوا ہو اور آخرت میں دردناک عذاب کی طرف وہ دھکیلا جائے. تو اگر قرآن کے ساتھ تم نے یہ سلوک کیا تو میں تمہیں اس طرح کے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر اتارا تھا، جنہوں نے قرآن کو الگ الگ کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، کچھ مانا کچھ نہیں مانا. اور یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کو یہ تسلی بھی دی کہ جو آپ کا تمسخر اڑاتے ہیں، ٹھٹھا و استہزاء کرتے ہیں، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، آپ کا مذاق اڑانے والوں کے مقابل ہم کافی ہیں. فَاسْتَعْ بِمَا تُعْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے، جاہل و مشرکوں سے اعراض کیجئے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آخری بات اس سورہ میں یہ فرمائی گئی موت تک آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے.